السلام علیکم۔ قربانی کرنے کا طریقہ۔ محترم حضرات، قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے ہمیں اس چھری کو، نائف کو اچھی طرح سے تیز اور شارپ کر لینا چاہیے جس سے ہم جانور کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ جانور کو قربانی کرنے کی جگہ پر لانے کے لیے ہمیں نرمی اور اس کے ساتھ آسانی برتنا چاہیے۔ سختی اور بے دردی کے ساتھ جانور کو لانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ چیز پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی ہے اور اس سے منع کیا ہے۔ ایک بات یہ بھی خیال میں رہے کہ ہمیں جانور کو ذبح کرنے کے لیے لیفٹ سائڈ، اس کے بائیں پہلو پر لیٹانا چاہیے، اس طریقے سے کہ اس کا رخ اور منہ قبلہ کی طرف ہو۔ دیکھا جاتا ہے کہ بعض جگہوں پر جانور کو گرانے کے بعد اس کو پانی پلانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے منہ میں پانی ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی سینس نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی اسلامی آداب میں داخل ہے۔ اگر آپ کو اس کو پانی پلانا ہے تو جگہ پر لانے سے پہلے اس کو کھلا پلا لیں، لیکن اس کو گرا دینے کے بعد، لٹا دینے کے بعد جو پانی پلانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ ایک بے فائدہ اور فضول چیز ہے۔ جانور کو اس کے لیفٹ سائڈ پہ گرانے کے بعد آپ قربانی کی جو دعا ہے وہ پڑھیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اس کے گلے پر چھری اس طریقے سے چلائیں کہ اس کے گلے کے سامنے کی جو رگیں ہیں، مثال کے طور پر کھانے کی رگ ہے، سانس لینے کی رگ ہے، اسی طریقے سے دو رگیں ہیں جن سے اس کا بلڈ سرکولیٹ ہوتا ہے، تو ذبح کرنے کے دوران ان چار نسوں اور رگوں کا کٹنا ضروری ہوتا ہے۔ اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی گردن کاٹتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی پوری گردن کو الگ کر دیں یا پیچھے کی جو رگیں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کٹ جائیں، کیونکہ پیچھے کی جو رگیں ہوتی ہیں ان کے باقی رہنے پر اس کا دماغ اس کے اوپر پیش آنے والے حالات کو سینس کرتا ہے اور اس کے جسم کا سارا خون تڑپنے سے جسم سے باہر آ جاتا ہے۔ شریعت نے اس خون کے بارے میں بڑا خیال کیا ہے۔ خون کے اس کے جسم میں باقی رہ جانے پر طرح طرح کی خرابیاں اور بیماریاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، لہذا ذبح کرنے کے بعد ہمیں جانور کو اتنی دیر تک چھوڑے رکھنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، ویٹ کرنا چاہیے کہ اس کے جسم کا خون پورے طور پر نکل جائے، اس کی روح نکل جائے اور جسم اس کا ٹھنڈا ہو جائے۔ حضرات گرامی، ہمیں اس چیز کے پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر روح کے باقی رہتے ہوئے ہم نے اس کے جسم سے کچھ گوشت کاٹا، کچھ ٹکڑے کاٹے، تو جو بھی گوشت آپ نے اس حالت میں کاٹا ہے کہ اس کی روح ابھی نکلی نہیں تھی، شریعت کی نظر میں ایسا گوشت مردے کے حکم میں ہے اور حرام ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہی میہ، کہ لوگوں، قربانی کرنے کا جانور ہو یا کوئی ذبیحہ ہو، اگر اس کا گوشت اس حالت میں کاٹا جاتا ہے کہ اس کے اندر روح ابھی باقی ہے تو وہ گوشت مردے کے حکم میں ہوگا اور حرام ہوگا۔ لہذا جانور کو ذبح کرنے کے بعد ہمیں اچھی طریقے سے اس کا خیال کر لینا چاہیے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی قربانی کو قبول فرمائے، سارے عالم اسلام کو یہ اینول اور سالانہ جو ہمارا اسلامی فیسٹیول عید الاضحیٰ ہے ان کو منانے کی توفیق عطا فرمائے، امن و سکون نصیب فرمائے اور سارا عالم اسلام اسے خوش دلی کے ساتھ اطمینان و سکون سے منا سکے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔